ہے کہ مختصر وقت کے لیے اپنی معروضات مجمع کے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، یہ سڑکوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، مہربانی کر لیں، ہمارے ساتھ تعاون کر لیں، اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ کسی کے لیے بھی یہ خوشی اور راحت کا ذریعہ نہیں ہے، خود آپ کے لیے بلا فائدہ تعب اور تھکاوٹ کا باعث ہے۔ سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اللہ والوں کی جنازہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور یہ تب ممکن ہے کہ آپ حضرات جنازے کے آداب کی رعایت کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز اور قابل صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء مدارس دینیہ اور ملک کے دور دراز سے طالبین تصوف و سلوک اور حضرت محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اور میں ساتھی کہتا ہوں دامت برکاتہ العالیہ، ان کے عقیدت مندوں، آج ایک بہت بڑا عظیم سانحہ، اس کے نتیجے میں ہم جامعہ مہد الفقیر جنگ میں سب حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کر کے ہم اپنے لیے سعادت مندی کا مقام حاصل کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص دین تھا۔ نقشبندی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے شرق اور غرب عالم میں بہت بڑی خدمت لی، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند تک، افریقہ تک، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اطراف اور جوانب پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ اللہ اللہ کی ضربیں لوگوں سے لگوائی، اور یہ سلسلہ آج ان کی وجہ سے الحمدللہ
یہ سارا میری مجلس وہ حضرت شیخ تھے، ہمارے اکابر کا عظیم سلسلہ نقشبندی سلسلہ، اس میں حضرت نے اپنے اکابر کا جو علم ان کو دیا گیا تھا اس کو ساری زندگی سنبھالے رکھا، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچایا۔ آج مادیت کے دور میں دنیا پرستی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، حضرت کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی حالت بدل دیتے تھے۔ تو یہ مرد مومن اور مرد حقانی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا مرشد عالم پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا پیر سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس موتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور وہ اب گینا اس کے جو کمالات ہیں وہ علماء اور مشائخ اور طلباء اور صلحاء اور عوام الناس اور خواص الناس سب ملاحظہ کر رہے ہیں۔ خطبات ہند میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور شاید ہم فیصل آباد کے سفر میں تھے، اکوڑا کھٹک سے فیصل آباد تک سارے راستے میں انہوں نے خطبات ہند کا مطالعہ کیا۔ اس خطبات ہند پر حضرت نے میرا نام لکھا، ادھر میں آیا تھا 10 12 سال 15 سال پہلے، حضرت نے بڑی محبت شفقت اور توجہات سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے خطبات فقیر، انہوں نے اپنے لیے فقیر کا نام اور فقیر کا خطاب کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو فقیر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً من تواضع للہ رفعہ اللہ، انہوں نے تواضع کی، اور فارسی میں کہتے ہیں کہ تواضع سے گردن فرازہ نکو گدا کر کنت ہوئی اور، کہ بڑے لوگ آدمی اور تواضع کریں تو یہ ان سے تواضع اچھی لگتی ہے۔ تو بہرحال آج ایک بہت بڑا سانحہ ہے ان کے عقیدت مندوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اکوڑا کھٹک آیا تھا، تو میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک تو ظاہری الفاظ میں ایک چیز ہے، لیکن یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آنا اور ان سے استفادہ کر آفتاب اور مہتاب وہ واصل بحق ہو گئے۔ ان کے لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور فخر کا یہ مقام ہے، حضرت نے بڑے اساتذہ سے اور عباقر علم و فن سے جذب فیض پایا تھا، لیکن دارالعلوم میں انہوں نے اس کا اظہار کر کے گویا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم حقانیہ میں ہزاروں علماء
کی تربیت کرتے تھے اور باقاعدہ ہر سال آتے تھے، کئی کئی دن رہتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ربط اور تعلق وہ خاندانی طور پر، روحانی طور پر بنائے رکھا. تو حضرت کے ساتھ انتہائی گونا گو نسبتیں اور یہ سب ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ ہم خود حضرت کے اس عظیم غم میں شریک ہو. حضرت مولانا فرزند ارجمند نے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب زادہ صاحب سے ہم اس پر تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا سے جانا ہے ہر کسی نے. جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے حضرت مولانا عبد القدوس نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، حضرت کے خلیفہ ارشد ہے. ان کے برادر مکرم بڑے صاحبزادہ حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے اور ان کا جسد اطہر بھی یہاں لایا گیا جنگ میں. تو گویا کہ جنگ میں یہ عظیم خزانے